الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں بدعات کے رد پر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک ذکر کی گئی، جس سے یہ مضمون سمجھ آیا کہ بدعت کرنے والا شخص اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی اللہ کے غضب، ذلت اور رسوائی کا مستحق ہے، اور آخرت کے دن بھی وہ حوض کوثر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. اس کے ساتھ یہ جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات اس موضوع پر بہت ساری آپ نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی اور سمجھی ہیں. اصل مقصود بعض احادیث اس عنوان پر آپ کے سامنے ذکر کرنی مقصودی ہے. تو آج کے سبق میں بھی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا تعلق بھی رد البدعات سے ہے اور انتہائی سبق آموز آیت ہے. اس کا معنی مفہوم سمجھ لینے کے بعد چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن کرو مانا اور جو، یبتغی تلاش کرے، یبتغی تلاش کرے، غیر سوائے، غیر کا معنی سوائے، الاسلامی دینا دین اسلام کے سوا علاوہ، جو آدمی تلاش کرے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب، اس کو تلاش کرے، اس کو اپنائے، تو فلن یقبل منہ، فلن پس ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا دین اور مذہب اختیار کرتا ہے اور اس کا متلاشی بنتا ہے اور اسے وہ دین کا عنوان اور نام دے دیتا ہے، تو ایک حکم لگایا کہ فلن یقبل منہ، اس سے اس کا بناوٹی وہ دین اور مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. نمبر 2، واہوا
اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، ہلاکت اور نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہے۔ یہاں قرآن مقدس نے یہ ضابطہ سمجھا دیا کہ انسان کی نجات کا مدار وہ دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں ہے اور دین اسلام پر کار بند رہنے میں ہے۔ اب دین اسلام کا معیار کیا ہے، اس بات کو سمجھیں ذرا۔ آج معاشرے میں ہی دیکھ لیجئے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جتنے فرقے، جتنے گروہ، جتنی پارٹیاں ہیں، ہر ایک دین اسلام کا مدعی اور دعوے دار ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں۔ شیعہ ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم دین اسلام پر ہیں۔ بریلوی ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم دین اسلام پر ہیں۔ اہل حدیث ہے، وہ بھی کہتا ہے ہم دین اسلام پر ہیں۔ پرویزی منکرین حدیث ہیں، صرف قرآن کو جو ماننے کے دعوے دار ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ہیں۔ مرزائی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی دعویٰ تو یہی رکھتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ہیں۔ دیوبندی ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں ہم دین، سب کا دین اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن سب کے پاس ایک جیسا دین اسلام ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، سب کے پاس دین اسلام کا دعویٰ تو ہے، لیکن سب کا دین اسلام ایک جیسا، شیعوں کا الگ ہے، مرزائیوں کا الگ ہے، منکرین حدیث کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے۔ تو ایک غیر مسلم کوئی دین اسلام قبول کرنا چاہے، وہ دین اسلام میں داخل ہونا چاہے، تو اسے یہ کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ سب دین اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن سب کا نقشہ دین کا ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ تو ان میں سے صحیح اور سچا دین کس کے پاس ہے کہ میں اسے قبول کر سکوں؟ سب کا عقیدہ، نظریہ، عمل، طریقہ، کردار، معاملات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ معیار اور کسوٹی یہ ہے، آپ وہ دونوں آیتیں پڑھ چکی ہیں جنہیں میں ٹچ کرنے لگا ہوں۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین اسلام پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہے، محنت کرتے رہے، اس کی اشاعت و ترویج کرتے رہے، اور آپ نے اس دین اسلام کی ایسی محنت فرمائی کہ وہ دین آپ پر مکمل ہو گیا، کامل اور مکمل ہو گیا، تو اس دین کو، جس دین پر میرے محبوب تھے، سمجھنا ہے بات کو، جس دین پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دین کو اللہ نے رضیت لکم الاسلام دینا، پسند کر لیا تمہارے لیے۔ تو یہ رضیت جب اللہ نے پسند کر لیا تو یہ مہر لگا دی کہ میرے نبی کا دین وہ دین اسلام اصلی اور حقیقی ہے۔ ایک نمبر 2، وہ پھر دین منتقل ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف۔ یہ آیت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 55، آیت استخلاف، مسئلہ خلافت میں آپ نے پڑھی تھی۔ وہاں جب صحابہ کے پاس دین پہنچتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ ارتضا، اللہ نے 3 وعدے کیے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں میں خلافت دوں گا، ایک۔ نمبر 2، ان کے خوف اور بد امنی کو میں اللہ امن سے اور سکون سے بدل دوں گا، امن و سکون کی زندگی عطا کروں گا۔ اور نمبر 3، ان خلفاء کے دین کو میں اللہ کریم تمکین، نفاذ، غلبہ، اقامت عطا کروں گا۔ اور نمبر 2، میں اللہ ان خلفاء کے دین پر
ارتضا راضی ہوں، میں اللہ اس دین پر کیا ہوں، نبی کے دین پر بھی رضیت لکم الاسلام دینا، صحابہ کے پاس جو دین ہے اس پر بھی ارتضا، اللہ راضی ہے، تو اللہ حقیقی اور اصلی دین پر راضی ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھا دیا قرآن کریم نے کہ اگر موجودہ معاشرے میں تمہیں پریشانی لاحق ہو تو اصلی اور حقیقی دین وہ ہے جو میرے نبی سے ملے اور نبی کے صحابہ سے ملے۔ وہ دین کیا ہے؟ اصلی اور حقیقی دین ہے۔ جو دین تمہیں معاشرے میں، دین کے نام پر دین تمہیں معاشرے میں نظر آئے لیکن وہ ان کا دین نہ پیغمبر سے ثابت ہو نہ پیغمبر کے صحابہ سے ثابت ہو تو سمجھ جاؤ وہ جعلی دین کا دعویٰ ہے، وہ حقیقی اور اصلی دین نہیں۔ اگر یہ معیار کسوٹی پیمانہ سامنے رکھو تو جھگڑے ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے مرزائی ہیں ان میں کوئی آپ غور کر کے دیکھ لیں، باقی ان کی کفریات بہت ہیں، لیکن ایک ہی بنیاد کو دیکھ لیں کہ میرے محبوب کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور اور خلفاء کے ادوار کو دیکھیں، کہیں آپ کو میرے محبوب کی ختم نبوت کا انکار نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ مسئلہ ختم نبوت پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یہ بات میں نے عرض کی تھی، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری دور سے منکرین ختم نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار وہ دنیا میں آنے اور پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پھر وفا نہ کر سکی، آپ قریب ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کے بعد یہ ذمہ داری خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر آئی، تو حضرت صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا، اور عملی طور پہ جہاد کر کے صحابہ نے جانیں قربان کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیا، جو میرے آقا کی ختم نبوت کا انکار کرے اور نام اور عنوان دین اسلام کا وہ تسلیم کرے، باور کرائے، تو اس کا دین وہ دین محمدی نہیں، اصلی اور حقیقی دین نہیں، وہ دین جعلی اور نقلی اور بناوٹی ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دیکھیں، آپ کو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تبرہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، متع کی پیداوار آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی ایک مستقل ضابطہ اور اصول ہے کہ یہ اہل تشیع کا دین، جو دین اسلام کا دعویٰ ہے، یہ نرا جعلی اور بناوٹی اور دھوکے پہ مبنی ہے۔ ان کے پاس بھی میرے محبوب اور صحابہ کا دین موجود نہیں۔ جن کے پاس دین تھا صحابہ یہ انہیں ماننے کو بھی تیار نہیں، تو دین ان کا ان کے پاس کیسے ملے گا؟ یہ سرے سے ان کو ماننے کو تیار نہیں، اور انہوں نے تو خیر بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ قرآن، یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جو اصلی قرآن تھا وہ حضرت علی نے جمع کیا، اور اس کو جمع کر کے انہوں نے وہ 12ویں امام کے حوالے کر دیا۔ وہ غار سرہ مرہ آ میں موجود ہے، اور اس کی 17,000 آیات تھیں۔ کتنی؟ جی یہ اصول کافی ہے ان کی، اس میں لکھا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اہل و سنت کے ہاں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر اور صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، ان کے ہاں جو ان کا دعویٰ ہے ظاہری، وہ اصول کافی ہے کتاب اللہ کے بعد، جو ان کے ہاں سب سے معتبر ہے۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ اصلی قرآن کی آیات 17,000 تھی، اور اس کی تقریباً 6,666 مشہور ہے، 6,000 سے زائد ہیں۔ تو یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، تقریباً تیسرا حصہ ہے۔ اس سے وہ 2 حصے زائد تھا جو اصلی قرآن تھا، تو انہوں نے سرے سے اس قرآن کو بھی تسلیم نہیں کیا جسے صحابہ نے جمع کیا۔
جامع القرآن ہیں، کاتبین قرآن ہیں، ناشر ہیں، صحابہ قرآن کے نشر کرنے والے ہیں، یہ کہتا ہے یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، قرآن اصلی وہ تھا جو بار میں امام کے پاس موجود ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ جو اصلی قرآن تھا اس میں ہمارے 12 اماموں کے نام موجود تھے، اور اس میں تو موجود، تو وہ اس قرآن کو جب اس میں موجود نہیں تو اصلی ماننے کے لیے تیاری نہیں، اس نے بنیاد کو انکار کر کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کہتا ہے یہ جو قرآن ہے نا اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے، اور وہ جو اصلی قرآن تھا اس میں اہل بیت کے جو دشمن ہیں اس قرآن کی پہلی سورت میں ان پر لعن طعن اور ان پہ تبرہ کیا گیا تھا، نقل کفر کفر نباشد۔ تو یہ معیار ہے کہ یہ بھی جعلی دین، بناوٹی دین کے مدعی اور اس پر عامل ہیں، اصلی دین موجود نہیں۔ اسی طرح نیچے چلے آئیے، منکرین حدیث وہ بھی کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کی معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں، یہ دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اب پیارے پیغمبر کا دور دیکھیں، اصحاب پیغمبر کا طریقہ دیکھیں، کیا ان میں سے بھی کوئی آپ کو پیارے پیغمبر کی حدیث کا منکر نظر آئے گا؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ اسی طرح یہ اہل بدعت کا طریقہ دیکھیں، یہ جتنی آج معاشرے میں بدعات کرتے ہیں اور ان کو نیکی، عمل، عبادت کا درجہ، دین کا عنوان دیتے ہیں، کیا یہ بدعات پیارے پیغمبر یا آپ کی پاک جماعت میں موجود تھیں؟ وہاں کل تیجے کا تصور، ساتیں اور چوتھے کا تصور، درود دلوانے کی تقاریب اور 40ویں وغیرہ، اور آذان کے اول آخر حضرت بلال صلاۃ السلام پڑھتے ہوں گے، یہ اضافے، کسی نے اول آخر اضافے، کسی نے درمیان میں اضافے، یہ 12 ربیع الاول کے جشن عید میلاد النبی کے جلوس وہاں نظر آتے ہیں، کہیں قرآن و سنت میں نہیں نظر آتے۔ تو یہ سب بدعات جو اہل بدعت نے آج جاری کر کے دین کا عنوان اور ان کو نام دے دیا ہے، تو اس پر غور کرنی ہے کہ یہ بناوٹی ہے یا دین اسلام حقیقی ہے۔ جب اس بنیاد پر دیکھیں گے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ تمام فرق باطلہ، ان کے پاس دین اسلام کا نام اور دعویٰ تو ہے، لیکن جسے انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ دین، وہ نہ پیارے پیغمبر سے ثابت ہے، نہ آپ کی پاک جماعت، جماعت صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ سب بناوٹی اور جعلی دین اور مذہب کا دعویٰ ہے۔ دین اسلام فقط وہی ہے جو میرے محبوب صحابہ کو سونپ کر سپرد کر کے گئے، اور صحابہ نے اس امانت کو محفوظ رکھا، پہرا دیا، جانیں قربان کر دیں، پر پیارے پیغمبر کی اس امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنے دی، اور انہوں نے پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پیارے پیغمبر کا وہ دین بعد کی امت میں منتقل کیا، اور آج وہ قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرے سوائے دین اسلام کے کوئی اور دین اور مذہب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ جتنا بدعات پہ مبنی دین ہے یہ دین اسلام ہے یا دین اسلام کے علاوہ ہے؟ علاوہ ہے۔ تو یہ دین اسلام سے ہٹ کر دین کے نام پر ایک انہوں نے بدعات کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بدعات کے نام پر جو عمل، عبادت اور نیکی کا انہوں نے تصور دے رکھا ہے اور اسے ایصال ثواب کا عنوان دے رکھا ہے، قرآن بتلاتا ہے جب یہ دین اسلام میں موجود نہیں، ثابت نہیں، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں یہ قبول ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ بناوٹی بدعت پہ مبنی دین اختیار کرنے والے آخرت میں ہوں گے خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں۔ ایک اور بھی سبق کا جملہ اس آیت سے ماخوذ ہے، وہ یہ کہ فتنے کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ایک
مستقل فتنہ ہے سوشل میڈیا پہ خاص کر. وہ قوم کو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ دین اسلام کا اپنانا نجات کے لیے کوئی ضروری نہیں، کسی بھی آسمانی دین کو اپنا لیا جائے تو وہ کافی ہے. یہودیت کو، وہ بھی دین سماوی ہے. عیسائیت کو، وہ بھی ایک آسمانی سماوی دین ہے. جو اسے اپنا لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ بھی ایک آسمانی دین پر ہے. جو عیسائیت پر زندگی بسر کرتا ہے وہ بھی ایک آسمانی دین پر ہے. جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یہ بھی ایک دین سماوی اور آسمانی دین پر کھڑا ہے. تو وہ یہودیت، عیسائیت اور دین اسلام، ان تینوں آسمانی ادیان کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سب کے لیے دین اسلام قبول کرنا کوئی ضروری نہیں. اگر کوئی یہودیت پر رہے تب بھی آسمانی دین پر ہے، عیسائیت پر رہے تو تب بھی آسمانی دین پر ہے، اس کے لیے ان دینوں پر چلنے میں بھی نجات ہوگی. یہ غامدی ایک مستقل فتنہ ہے، نیٹ پر سنتے رہتے ہو، اللہ کرے نہ ہی سنو. غامدی ایک شخصیت ہے، فرد ہے، لیکن اب ایک مستقل وہ مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے. خاص کر سکول و کالج کا طبقہ اسے بہت سنتا ہے. اس غامدی کو، اور ایک دوسرا وہ جہلم کا چوہا ہے، بالکل جاہل ہے، غالباً وہی ہے جاوید غامدی. اور دوسرا یہ جہلم کا مرزا جہلمی، یہ اندر سے پورا رافضی ہے اور اوپر سے سنی ہونے کا اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اور ایک اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، بابا اسحاق، وہ سفید داڑھی والا بابا. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں پکا شیعہ تھا. جی نہیں، یہ اور ہے، فوت ہو گیا ہے پیچھے. ہاں، تو یہ ایک مستقل فتنہ. یہ تینوں یہی تاثر نیٹ پہ دے رہے ہیں. تینوں یہ کہتے ہیں یہودیت پر رہو، عیسائیت پر رہو، اسلام پر رہو. بات تو ایک ہے، تینوں آسمانی مذاہب اور ادیان ہیں. وہ حضرت موسیٰ کے ذریعے آیا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے، یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے. یہ جو مسلمان کہتے ہیں بھئی یہودیت عیسائیت کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرنا سب کے لیے ضروری ہے تب نجات ہوگی، یہ بات غلط ہے. وہ بھی آسمانی دین ہیں، ان پر رہیں تب بھی کامیابی ہے. دین اسلام پر کوئی رہے تو تب بھی کامیابی ہے. یہ آیت بتلاتی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہے، اس پہ رہنا چاہتا ہے، اس پر زندگی بسر کرتا ہے، خواہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اصل بنیاد یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلے تمام ادیان کیا ہو گئے تھے؟ منسوخ، متروک، ناقابل عمل. تو اب ان کو اختیار کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو اس لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین اسلام ہے، دین محمدی ہے. باقی سب ادیان باطل، متروک، منسوخ ہیں اور وہ ہلاکت کے راستے ہیں. تو فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. چند احادیث سنیں اور قرآن کریم کو بند کر لیں، لیکن توجہ رہے. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دیتے ہوئے، آپ نے پیشین گوئی دی اور فرمایا سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ، میرے بعد تمہارے امور دینی معاملات وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، تمہارے سربراہان، مذہبی پیشوا اور مقتدا ایسے ہوں گے نالائق قسم کے کہ یطفئون السنت، وہ سنت کو مٹائیں گے. یطفئون السنت، ذرا غور کرتے ہیں معاشرے میں،
وہ سنت کو مٹائیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، اور وہ عمل پیرا ہوں گے بدعات پر، عمل کریں گے بدعات پر۔ اور مسند احمد میں لفظ ہیں وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً، وہ بدعات کو جاری کریں گے، دین کے اندر نئی نئی بدعات گھڑ کے جاری کریں گے اور بدعات پر عمل کریں گے اور سنت کو مٹائیں گے، یعنی اسے کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ ہوں گے کون؟ امورکم، تمہارے امراء، مذہبی پیشوا اور تمہارے امام اور مقتدا، لیکن ان کا کردار کتنا گندا ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کریں گے، مٹائیں گے، اور مذہبی ذمہ دار ہو کر وہ خود بدعات پر عمل پیرا ہوں گے اور بدعات کو معاشرے میں رواج دیں گے، سنت کی حیثیت ختم کر دیں گے۔ آج تو معاشرے میں ایسے کوئی نہیں، غور کر لو، یہ فیصلہ خود کرو، یہ فیصلہ خود کرو۔ اور فرمایا وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، نمازوں میں غفلت اور سستی برتیں گے اور اس کو تاخیر سے اپنے وقتوں سے ادا کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ادرکتہم کیف افعل، اگر میں زندہ رہوں اور ایسے دین کے ذمہ داران میرے ہوتے ہوئے آ جائیں اور میں ان کو دیکھ لوں کہ یہ واقعی وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی، تو کیف افعل، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہوں گے بھی ہمارے مذہبی لیڈر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسألونی یبن ام عبد کیف تفعل، ابن ام عبد، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے۔ آئے ابن مسعود، یہ بھی کوئی سوال کرنے اور پوچھنے کی بات ہے کہ تم پوچھتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سنو، لا طاعت لمن عصى اللہ، لا طاعت لمن عصى اللہ، اس کی اطاعت نہیں کرنی، کہنا نہیں ماننا جو اللہ کی نافرمانی یعنی بدعات پہ عمل پیرا ہونے والا ہو۔ وہ اگرچہ مذہبی امام پیشوا مقتدا ہوگا لیکن لا طاعت، اس کی اطاعت کرنے کی اجازت، اس کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں حدیث کے لفظ ہیں نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ دہرایا۔ کتنی مرتبہ؟ کہ اگر ایسے مذہبی ذمہ داران تمہارے دور اور زمانے میں آ جائیں کہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت کو گرائیں، بدعات کو رواج دینے پہ زور دیں، فرمایا آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، لا طاعت، اس کی اطاعت کرنی اور پیروی کرنے کی اجازت، اس کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 2865، مسند احمد میں 2529۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی۔ آج عوام پہ ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، عوام ہوتی لا علم نا سمجھ ہے، اور یہ چلتی ہے ٹوٹل اعتماد اور انحصار کر کے ملاؤں کے پیچھے، مذہبی ذمہ داران طبقہ کے پیچھے۔ افسوس اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک عالم ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، دائی ہو، اور ایک معاشرے میں اس کی حیثیت ہو، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، اس کو ایک دیندار سمجھ کر، اور اس کی حالت یہ ہو جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حیثیت نہ دیتے ہوئے نظر انداز کر دے، اور یعملون بالبدعۃ، وہ خود عمل پیرا ہو تو کس چیز پر ہو؟ بدعت پر ہو۔ خود عمل پیرا ہو تو بدعت پر ہو۔ یہاں جب میں شروع میں آیا تو ہمارے ایک قریبی عزیز، وہ دولتالہ سے، یہاں کوئی اور شخصیت نہ سمجھ لینا،
ہمارے اس گاؤں میں آئے ایک دو بدعت کی محفلوں پر بیان کرنے کے لیے، تو میرے دل میں خواہش تھی میں کم از کم جاننے والے ہیں ان سے جا کر کے بات کروں، تو اللہ نے پھر اتفاق بنایا دولتالے میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، وہ بھی اور میں دونوں چل کر اس کے گھر میں اس کی مسجد میں گئے، تو میں نے کہا حضرت آپ یہ پورے علاقے میں بدعات کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جہاں کل تیجا ساتہ دیکھتے ہو آپ کو دعوت ملتی ہے پہنچ جاتے ہو، اگر یہ جائز ہیں کوئی شریعت میں اس کی گنجائش ہے تو خانہ خدا میں بیٹھے ہو، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، مجھے سمجھاؤ، میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میں بھی یہ کام کروں، کچھ تو آئے گا۔ اگر یہ ناجائز ہے شریعت اور دین نہیں، یہ بدعات ہیں، تو پھر خدا را اللہ کی مخلوق پہ کچھ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، اب اس کی جرت بھی دیکھیں، سینہ زوری بھی دیکھیں، صاف کہا یہ بدعات ہیں حضرت، شریعت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب بدعات ہے، کیوں کرتے ہو؟ کیا کریں جی، مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ سنایا، سبق ہمارا چل رہا ہے، بہتر نہیں ہوتا لیکن یہ جملہ سبق آموز ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک عالم تشریف لائے، انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد درس دیا، اور اتفاقی ان کا کوئی اپنا ذہن مائنڈ تھا، ان کو کہا نہیں گیا، انہوں نے بدعات کے رد پر درس دیا، اور درس دیتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث پڑھی فلاں کتاب سے، اور انہوں نے مسئلہ بیان کیا، وہ جو مہمان عالم تھے کہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے اس اگر امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہوں نے یہ درس میں مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی، ہم مقامی علماء میں سے ایک عالم نے نماز پڑھائی، اور نماز اس مہمان عالم نے بھی ہمارے پیچھے پڑھی، جا کر کے جب بیٹھک میں بیٹھے کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا حضرت آپ نے یہ درس دیا اور اس میں یہ مسئلہ بیان کیا، تو اگر یہی بات ہے اور ہے تو یقیناً یہی، آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی، آپ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لینا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کسی بدعت کرنے والے امام کے پیچھے پڑھ لی، مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کے سامنے 4-5 جو علماء بیٹھے ہیں مقامی، یہ سب یہ بدعات کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بچا ہوا نہیں ہے، لہذا اپنی نماز پڑھ لینا۔ یعنی جانتے بوجھتے، ضد یا لالچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، صاف خانہ خدا میں بیٹھ کر اقرار کیا یہ بدعات ہیں، لیکن چھوڑنے کو تیار یہی ہیں۔ فرمایا حدیث میں، سیاستہ کی یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، کہ فرمایا سیالی امورکم بعدی رجال، ایسے لوگ اور افراد تمہارے امراء اور مذہبی پیشوا ہوں گے میرے بعد کہ یطفئون السنت، سنت کو نظر انداز کریں گے، مٹائیں گے، اہمیت اور حیثیت نہیں دیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَ، اور کس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ بدعت پر۔ تو دکھ وہاں ہوتا ہے کہ عالم ہو کر جانتے بوجھتے بدعت پہ لگا ہوا ہے، جب ایک ذمہ دار آدمی اور امام پیشوا مقتدا آدمی بدعات کرے گا تو عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس کے پیچھے چلے گی نا، وہ تو اس کے پیچھے چلے گی اور دلیر ہوگی اور بڑھ چڑھ کر بدعت کرے گی، اور اگر مولوی طبقہ اس سے اجتناب کرے، قوم کو حق بات بتلائے، تو ضرور فرق پڑتا ہے، اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پہلے پارہ میں اللہ نے یہودیوں کے مولویوں سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول تم کافر نہ بنو، اگر تم کافر بنے، انکار کیا آخری پیغمبر اور کتاب اللہ قرآن مقدس کا، تو جو تمہاری پچھلاگ ہیں، تمہارے مقتدی، سامعین، چاہنے والے، مریدین، وہ خود بخود انکار کرتے چلے جائیں گے، اگر تم مان جاؤ تو وہ بھی ماننے کو تیار ہوں گے۔ لا تکونوا اول کافر بی، تو مسئلہ یہاں سے قرآن نے دیا اول کافر بی، اول ملا بے ایمان بنتا ہے، بعد میں عوام اس کے پیچھے چل کر گمراہ ہوتی ہے۔
اگر ملا بےمان نہ ہو تو عوام میں انشاءاللہ خیر ہوگی، عوام میں خیر ہوگی۔ دوسری حدیث ہے حضرت عمرو بن عوف کہو رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال بن حارث سے، ایک صحابی ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلم، جان لے، معلوم کر لے، غور سے سن۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما عالم یا رسول اللہ، کون سی بات جان لوں، معلوم کروں، غور کروں؟ آپ نے پھر فرمایا اعلم یا بلال، خوب جان اے بلال۔ پھر حضرت بلال کہتا ہے ما عالم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب بات تو بتلائی کوئی نہیں، کون سی بات خوب جانوں اور توجہ کروں؟ یہ نبی علیہ السلام بار بار اسے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا انہو من احیا سنتم من سنتی قد امیتت بعدی، فرمایا وہ شخص کہ اگر لوگ میری کسی سنت کو بھلا چکے ہوں، نظر انداز کر چکے ہوں، مٹا چکے ہوں، عمل سے وہ چھوڑ چکے ہوں، اور وہ من احیا سنتم من سنتی، اس میری سنت کو زندہ کرتا ہے، معاشرے میں اس کو قائم کرتا ہے، جاری کرتا ہے کہ لوگوں یہ بھی تم بھول چکے، بھلا چکے، ہمارے محبوب کی سنت ہے، اس کو اپناؤ۔ فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جتنے اس سے سن کر اس پہ عمل کریں گے تو ان عمل کرنے والوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، جو بدعت معاشرے کے اندر جاری کرتا ہے اور بدعت پہ معاشرے اور قوم کو لگاتا ہے کہ بدعت اس کی حالت کیا ہے، لا یرضا اللہ واللہ ورسولہ کان علیہ، اس پہ اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، اس کا رسول بھی بدعت پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس بدعت جاری کرنے والا اس کو بھی گناہ اور جرم اس پہ بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی وہ ہلاکت کا باعث ہے، اور اس کے جاری کرنے سے اس کی دیکھا دیکھی میں معاشرے میں جتنے لوگ اس کی نقل کرتے ہوئے اس بدعت کو اختیار کریں گے، سبب چونکہ یہ پہلا شخص بنا تو ان سب کا گناہ کا وبال بھی اس کے سر پہ آئے گا کہ سبب یہ بنا ہے، اور فرمایا ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2677، ابن ماجہ 210، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، اس کا کل بھی اشارہ کیا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، فی امرنا اے فی دیننا، ہمارے دین میں جس نے کوئی من احدثا نیا کام گھڑ لیا، نئی چیز گھڑ لی، اور ہے فی امرنا اے فی الدین، دین کے اندر، فرمایا ما لیس منہ، ما خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو، لیس منہ جس پر پہلے سے کوئی ثبوت اور شریعت میں دلیل موجود نہیں، ایسا عقیدہ جو پہلے سے شریعت سے ثابت نہیں، ایسا عمل جو پہلے سے شریعت سے ثابت نہیں، اس نے اسے گھڑ لیا اور جاری کر دیا، فَهُوَ رَدٌّ، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ واجب الرد ہے، اللہ اس کے منہ پہ وہ مار دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ آج بدعت کرنے والا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا ایصال ثواب کے لیے اتنا خیرات کر دی، اتنا فلاں کر دیا، اتنا فلاں کر دیا، اتنی برادری کو کھانا کھلایا، اتنی رقم اس پہ خرچ کر دی ہے، میرا والد، والدہ، بہن، بھائی، فلاں عزیز جو فوت شدہ ہے وہ بخشا گیا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود عمل ہے، جو شریعت سے ثابت نہ ہو وہ مقبول ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے 2697، اور مسلم میں بھی ہے
حدیث نمبر 4492. تو یہ صاف بات آ رہی ہے، باقی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. ایصال ثواب حق ہے، ایصال ثواب کا انکار نہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ ایصال ثواب کو کہیں معاذ اللہ ہم نہیں مانتے. ایصال ثواب قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے. ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کا لیبل لگا کر نیچے جو بدعات اور خرافات ہیں وہ بے دینی اور مردود ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ایصال ثواب بنتی ہے. تو ایصال ثواب کا مسئلہ الگ ہے، اس کی بھی وضاحت کسی جگہ پہ انشاءاللہ آ جائے گی. اسی طرح کی ایک حدیث مسلم شریف ہی میں موجود ہے، 4400 حدیث نمبر ہے 93. حضرت عائشہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اب خاص عمل کی بات آ گئی کہ من عامل عملا، اگر کسی نے ایسا عمل اختیار کیا، ایسا نیکی کا کام تصور کر کے اسے اختیار کیا کہ لیس علیہ امرنا، اس پر ہماری اجازت موجود، ہم سے ثبوت موجود نہیں تھا. لیس علیہ امرنا اے اذننا، اس پر اذن، اجازت، شریعت میں ثبوت اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں تھی. فہو رد، تو وہ مردود ہے. اب ذرا خیال کرنا، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عائر الی قضا. آپ نے مدینہ کے حرم کا احاطہ وہ ذکر کیا، فرمایا عائر پہاڑی سے لے کر فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ پورا حرم کا ایریا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی حد بندی اور حدود اربع بیان کر دیا. کرنے کے بعد آپ نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو شخص یہاں اس مقدس مقام پر، اس حرم کے اندر بدعت کو جاری کرے گا، محدثین فرماتے ہیں اس جگہ کا ذکر کرنا اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، وگرنہ یہ آپ کا فرمان عام ہے. وہاں کرے تو اور جرم میں بڑھ کر ہے کہ جگہ مقدس ہے، جاری بدعت کو کرتا ہے، اور جرم بڑھ جائے گا اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے. اور اگر کسی اور جگہ پر کرتا ہے تب بھی حکم یہی ہے. فرمایا کہ جو بدعت کو جاری کرے، بدعت پہ عمل کرے، بدعتی بن جائے. آگے جملہ او آوا محدثن، یا کسی بدعتی آدمی کو آوا ٹھکانہ دے. آوا کا معنی ٹھکانہ دے، پناہ دے. ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، یہ آوا یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کہ وہ مسافر ہے، آپ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، پناہ دے دی، یا اس کی حفاظت آپ نے اس کے کسی دشمن سے کی، یہ بھی ہے اس کو ٹھکانہ دینا. دوسرا یہ لفظ آوا عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کو اہمیت، عظمت دینا، کسی کو اہمیت اور عظمت دینا، اہمیت اور عظمت دینا. جیسے قرآن کریم میں آیا سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. الم یجدک یتیما، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ یتیم نہیں تھے میرے پیغمبر. اللہ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں. آپ یتیم تھے، فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. لفظی معنی ٹھکانہ دیا، جگہ دی. کیا معنی؟ رہائش کی جگہ اللہ نے دی، وہ تو آپ کی پہلے سے تھی، گھر باہر تو تھا. تو معنی کیا ہے؟ آپ یتیم تھے، اور یتیم کی عرب کے معاشرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی. فآوا، ہم نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر 14 طبقوں کا امام بنا دیا، آپ کی عزت اور عظمت کو اونچا کر دیا. تو آوا کا ایک معنی ہوتا ہے ظاہری ٹھکانہ دینا، ایک ہوتا ہے اس کی عزت افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اس کی عزت اور تعظیم کرنا. اب یہ دونوں معنی ذہن میں رکھ کر سنیے. فرمایا جس نے بدعت کو اختیار اور جاری کیا، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی آدمی کو ٹھکانہ دیا،
اس کی تعظیم کی، عزت اور عظمت کی اس کی، اور اس کی عزت افزائی کا باعث بنا، تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ۔ غور ہے آپ کا، یہ اس بدعتی کے لیے نہیں فرمایا جا رہا، اس کے لیے جس نے اس کو ٹھکانہ دیا، اس کی عزت افزائی کی، اس کی تعظیم کی، دینی اور مذہبی حوصلہ افزائی کی، تو فرمایا بدعتی تو ہے ہی صحیح، یہ اسے ٹھکانہ دینے والا بھی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر ہے اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ بدعتی پر بھی، بدعتی کو ٹھکانہ دینے والے پر بھی، اس کی عزت افزائی، اس کی تعظیم و تکریم کرنے والے پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور سارے انسانوں کی۔ غور کر لیں، ہم کہیں بدعتی کی تعظیم تو نہیں کرتے، عزت افزائی تو نہیں کرتے۔ بدعتی امام ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، یہ اس کی حوصلہ افزائی اور تعظیم تائید نہیں، اسے اپنا امام مانا، اسے اپنا مقتدا مانا، یہی تو ہے آبا اس کی تعظیم، اس کی عظمت کا قائل ہونا۔ تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضرت علی اس کو بیان کرنے والے اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت۔ آگے سنیے، جملہ بڑا واضح آ رہا ہے، فرمایا لا يقبل منہ صرف ولا عدل، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، بدعت کرنے والے بدعتی سے لا يقبل نہیں قبول کیا جاتا اس سے صرف ولا عدل، نہ کوئی اس کا فرضی عمل، نہ کوئی اس کا نفلی عمل، نہ کوئی فرضی عبادت اس کی قبول ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح سند کی کھری حدیث ہے، میرے محبوب کا سچا اور سچا فرمان ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 1870 حدیث نمبر ہے، مسلم میں 5124، ابو داود یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 4530، مسند احمد میں 12302، یہ حدیث کی ان تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور صاف آپ فرماتے ہیں، اور صرف حضرت علی سے نہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صاف فیصلہ دیا، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، بدعت کرنے والے بدعتی سے اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ سن رہے ہو؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، کہاں کہاں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ امام کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے، جانچنا اور پرکھنا چاہیے، اور ہوش سے اپنی نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس کی تائید میں سنیے، ابن ماجہ سے حدیث نمبر 49، اور طبرانی میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کی سند پر بعض محدثین نے کلام کیا، لیکن متن اور عبارت کے اعتبار سے یہ مؤید صحیح احادیث کی ہے، اس لیے یہ حدیث بھی قابل استدلال ہے۔ یہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، اللہ بدعت کرنے والے سے نہیں قبول کرتا صومن اس کا روزہ، ولا صلاتن اس کی نماز، ولا صدقتن اس کا صدقہ، ولا حجن نہ اس کا حج، ولا عمرتن نہ اس کا عمرہ، ولا جہادن نہ اس کا جہاد، ولا صرفن ولا عدلن نہ کوئی اس کی فرضی عبادت نہ نفلی عبادت، یخرج من الاسلام، یخرج من الاسلام، بدعت کرنے والا اسلام سے یوں یخرج کرو مانا خارج ہو جاتا ہے، کما جیسا کہ تخرج الشعرۃ من العجین، گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، کہ آٹے میں کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا،
کوئی سوراخ اور سرنگ بال نکالنے سے نہیں بنتی، اسی طرح یہ بدعتی وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں اسلام میں ہوں یا اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ کیوں؟ وہ اس بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، جرم اور گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ تو صاف بات آ رہی ہے، اللہ بدعت کرنے والے کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول ہو، اگر وہ نماز پڑھائے تو اس کی نماز قبول ہو، امام کی نماز نہیں قبول ہوگی تو مقتدیوں کی تو ہو جائے گی نا، امام کی اپنی تو مقتدیوں کی، یہ ابلیسی اور دقیانوسی فارمولہ ہے نا، امام کی اپنی اور مقتدیوں کی اپنی۔ مقتدی تو اچھا خاصا مواحد ہے نا، وہ مواحد کاہے کا؟ وہ بڑا بے شرم ہے جو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، خواہ نماز پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی پڑھے، عیدین کی نمازوں میں سے کوئی پڑھے یا نماز جنازہ پڑھے، اسے عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر پتہ ہی ہے، جانتا بوجھتا ہے یہ بدعت کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے مسئلہ سننے سمجھنے کے باوجود کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی اقتداء قبول کر لیتا ہے، اس کی امام اس کو قبول کر لیتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نماز تو اس کی یقیناً نہیں ہوگی، یہ حدیث پاک میں فیصلہ آ گیا، لیکن اپنے ایمان کا بھی ہوش رکھنا چاہیے، کہیں ایمان بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بخاری کی حدیث میں سنا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اللہ تعالی دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور